السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ پاکستان میں ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں جو کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں آج تک دیکھنے کو نہیں ملے، خواہ وہ سیاسی حوالے سے ہوں، خواہ وہ معاشرتی حوالے سے ہوں یا کوئی مذہبی حوالے سے۔ مذہبی حوالے سے بھی اب صورتحال انتقامی سیاست کی یہ آ چکی ہے کہ شرعی معاملات اور احکام خداوندی کا بھی اب مذاق جو ہے پاکستان میں بڑھایا جا رہا ہے۔ اور آج میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مسلمانوں کے لیے اے ایمان والو گمانوں میں نہ پڑو اور نہ ہی کسی کے عیب تلاش کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی جو احادیث مبارکہ ہے ان کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ کسی کے عیب تلاش کرنا یا اس کی ٹوہ لینا اور پھر یا کہ اس کو ڈسکس کرنا، اچھالنا سخت طور پر منع کیا گیا ہے۔ اور واضح احکامات جن چیزوں میں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ہیں ان احکامات کا بھی ہم نے اب پرواہ نہیں کی، کیونکہ ہمیں طاقت کا زوم ہے۔ ہم شاید غالباً اللہ کو اور اللہ کے رسول کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے احکامات ایک طرف، امریکہ کے احکامات ایک طرف، آپ کی مرضی ایک طرف، ہماری مرضی ایک طرف۔ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کے معاملات اور اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کی براہ راست نہ صرف مخالفت کرنا بلکہ ان کے مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ جس طریقے سے کہ آج عدت کے معاملے کو اور ایک نکاح کے معاملے کو اور طلاق کے معاملے کو، جو کہ بہت سارے معاملات خفیہ ہوتے ہیں جن کو کہ چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، ان کو انتہائی بے حیائی کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ نہ صرف عدالت میں دکھایا گیا، سر عام دکھایا گیا اور ساری دنیا میں اس کی جسے کہتے ہیں کہ ایک پبلسٹی کی تشہیر کی گئی۔ تو یعنی جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ایک تو عیب جوئی آپ نے اس کو پھیلایا، دوسرا تو آپ نے لی، تیسرا جاسوسی کی، چوتھی آپ نے اس کو مزید پھیلایا۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ کہاں سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ اسلام کے یا اسلامی ممالک کے اندر یہ کام ہوتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو کی جاتی ہیں، یہ جو ہے یہود اور نصارہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے حوالے سے، مسلمانوں کے معاملات سے، ان کے شاعر کا مذاق اڑانے کے لیے جو چیزیں ہمیں یا ہمارے حکمرانوں کو دی گئی ہیں یا ان کو کہا گیا ہے کہ اس طریقے سے آپ یہ کام کرنا ہے تاکہ اسلام کا اور دین الہی کا اور دین کا مذاق بنے، اور آپ کا جو ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کا ایک سچا دین ہے اس کو کہیں نہ کہیں جا کر، اور آپ مسلمان اس دین کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور آپ کا دین جو ہے جو آپ کو آپ کا قرآن، آپ کا نبی، آپ کا اللہ کی طرف سے جو آپ کہتے ہو کہ ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے، ایک اسلامی ملک کے اندر اس کی کس طرح چیتھڑ اڑائے جاتے ہیں۔ اسلام دشمن جو ہیں یہ ان کی نظریہ میں بتا رہا ہوں، یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کے جو تھنک ٹینک ہے اسلام کے بارے میں ان کی وہ سوچ ہے، اور وہی سوچ جو ہے اب ہم پاکستان کے اندر جو ہے امپلیمنٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے جو کچھ آج کیا ہے۔ 7 سال کی سزا، میں اب زیادہ بات نہیں کروں گا، میں نے کہا تھا کہ مجھے کرنا، لیکن صرف میں یہ بات اس لیے کی اتنی ترجیح آپ کو دی ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مکمل طور پر مطلب انہوں نے ایسی بات کی ہے اور ایسی چیزوں کو اچھالا ہے جس میں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے سختی سے آپ کو منع فرمایا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ یار ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ دیکھیے اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ ایک تو ظلم آپ کے یہاں ہو رہا ہے، نا انصافی آپ کے یہاں ہو رہی ہے، اللہ کے احکامات اور اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں جن سے آپ کو منع کیا گیا ان کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں اور سرعام اڑا رہے ہیں، آپ کو طاقت کا اپنا اتنا زوم ہے، تو پھر وہ عذاب تو ضرور، آپ نہیں بچیں گے عذاب سے۔ آپ کو عذاب اس کی کہیں کچھ بھی صورت ہو سکتی ہے۔ آپ کے اوپر کوئی یہود و نصارہ آپ پہ یلغار کر دیں، آپ پہ ہنود یلغار کر دیں، آپ کے اوپر زلزلہ آ جائے، آپ کے اوپر قحط آ جائے، آپ کے اوپر بارش ہو جائے، آپ کے اندر فساد پھیل جائے، آپ کے اندر خانہ جنگی ہو جائے، اللہ کی ذات جو ہے نا وہ عذاب نازل کرنے کی اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے۔ اور اس میں گیہوں کے ساتھ گھن، جو لوگ آج بڑے زبردست کر و فر کے ساتھ جو مزے لے کے واٹس ایپ کے اوپر جو ججوں کو ہدایت دے رہے ہیں، یہ سارے جو آ رہے ہیں نا فیصلے، یہ سب واٹس ایپ کے اوپر آ رہے ہیں۔ میں احتیاطاً آپ کو بتا رہا ہوں، سارے فیصلے واٹس ایپ کے ادھر فیصلہ ہو جاتا ہے، فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر واٹس ایپ سے احکامات آتے ہیں۔ کون دیتا ہے پتہ نہیں، فرشتے دیتے ہیں، اللہ جانے کون دیتے ہیں، کوئی ہے دینے والا۔ واٹس ایپ سے احکامات آتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ نہ کسی کو اللہ کا خوف ہے، نہ کسی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی فکر ہے، اور نہ ہی کسی کو اخلاقی اور اسلامی شعائر کا احساس ہے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا آج کے فیصلے کے اوپر۔
دوسرا یہ کہ سوابی کے اندر پی ٹی آئی کا جو جلسہ تھا اس کو سیکورٹی رسک قرار دے کر جناب اس پر پابندی لگا دی گئی ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب وغیرہ دوسرے جو ہیں وہ تو اپنے جلسے کر رہے ہیں دبا کے، ان کو تو نہیں ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کو جو ہے جس طرح اس ملک پہ مسلط کیا جا رہا ہے اس کے لیے ہے کہ ان کو آزادی ہوگی، اور پی ٹی آئی کے جلسوں کو نشانہ بھی بنایا جائے گا. پی ٹی آئی کے جلسوں کے اندر سب کچھ ہوگی، ہلڑ بازی بھی ہوگی، ان کے رہنما بھی قتل ہوں گی. بات میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں وہ ہو رہا ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ کراچی کے اندر جو کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ کراچی کے حالات بہت خراب ہے، یہ ایک طے شدہ معاملہ ہے. پیپلز پارٹی نے اندرون سندھ سے کثیر تعداد کے اندر لوگوں کو نہ بلا لیا ہے شہری علاقوں کے اندر، اور یہ بات میں کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ سندھ پولیس اور سندھ کے جتنے بھی کرتا دھرتا جو ادارے ہیں جو کچھ بھی ہیں اس کے اندر خاص طور پر ایک خاص لسانی گروپ کا جو ہے قبضہ ہے، اور ان کے اندر تمام ایسے لوگ جو کہ سندھ ریولوشنری آرمی جو ہے جس کے پیچھے پیپلز پارٹی کا ہاتھ ہے، یہ اصل میں سندھ ریولوشنری آرمی جو ہے یہ اصل میں پیپلز پارٹی کا فائٹر گروپ ہے. حقیقتاً میں آپ کو بتاؤں یہ لوگ، میں تو کھل کر بات کرتا ہوں، میں تو بہت کچھ دیکھ چکا ہوں. اب جب اپنا استعمال ہوتا ہے، کیا آپ کو یاد نہیں کہ عزیر بلوچ سے کیا کیا کام لیے گئے تھے؟ آپ کو یاد نہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں یہ جو ایس ایس پی تھے انوار، ان سے کیا کیا کام لیے تھے؟ کس نے کام لیے تھے؟ عمران خان نے لیے تھے، نواز شریف نے لیے تھے، کس نے لیے تھے؟ زرداری صاحب نے لیے تھے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنے کچھ ہونے کے سارا کچھ دیکھنے کے باوجود آج پھر جو ہے دوبارہ صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں وہ ہمارے جو یہاں کرتا دھرتا ادارے ہیں ان کے ذریعے جو ہے نا وہ اپنی پسند کے لوگ اس پہ نامزد کرتے رہتے ہیں. آج اس کو ہٹا، میں نے کہا نا کھوٹے سکے، آج اس کو سامنے لے آؤ، آج اس کو کروا دو، اس کے ذریعے اس کو مروا دو، اس کے ذریعے پھر اس کو مروا دو، پھر اس کی بھی فائل تیار کرو، پھر اس کی بھی فائل تیار کرو. تو یہ جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے یہ ریاست کو تباہ کر دیں گی. اور اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں جو بار بار کہتا ہوں کہ ریاستی جو حکومت ہے نا، حکومت کی ریٹ فیل ہو چکی ہے. اب وہ کیا ہے کہ میں نے سالوں پہلے کہا تھا کہ سوراب گوٹ سے لے کے وہ آپ کا جو آ جاتا ہے نا اپنا جو ٹول پلازا جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں وہاں تک آپ دیکھیں ان کے پورے، یعنی کہ اگر آپ حیدرآباد کی طرف اگر جائیں گے تو الٹے ہاتھ کے اوپر جو سیدھے ہاتھ پہ جو پڑتا ہے وہ سارے کے سارے جھگیاں انہوں نے ڈالی ہیں، اور ساری جھگیوں کے اندر سارا سندھ کا جتنا ڈاکو اور جتنا جرائم پیشہ افراد ہیں ان کو لا کر یہاں بٹھا دیا زرداری نے، اور سب کے پاس اسلحہ ہے، بے انتہا اسلحہ ان کے پاس، اور ان کو وقت ضرورت استعمال کیا جاتا ہے. جب بھی کراچی کے اندر جو بھی ہو، کراچی کے لوگ ہوں، چاہے اس میں تعصب کی بات نہیں کر رہا، کراچی میں بہت سارے پٹھان بھی ہیں، پشتو بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں جو 50 سے آ کے رہ چکے ہیں، اور بہت سی ایسی فیملیز ہیں جو پیدا ہی کراچی میں ہوئی لیکن وہ سندھی نہیں بولتے. تو وہاں پہ جو ہے ان سب کو، ان کے معاملات کو، ان کے حقوق کو دبانے کے لیے جب دیکھا تھا کہ ایم کیو ایم کو کرش کرنا تھا تو ان سب کو چھوٹ دی گئی. کیا ہوا تھا پکا قلعہ کے اندر لوگوں نے دیکھا نہیں؟ اور کیا ابھی کراچی کے اندر لوگوں نے نہیں دیکھا؟ سندھ کی پاور آپ نہیں دیکھی؟ جب کیا کہتے ہیں بلاول، جب وہ گھسے تھے کیا کہتے ہیں بلاول بھٹو صاحب، جو کچھ ہوا تھا مزار قائد کے اوپر جو معاملہ ہوا تھا، اس کے بعد جو سندھ کی پولیس نے ہڑتال کر دی تھی تو کیسے باجوہ صاحب جھکے تھے؟ تو اس کے بعد آنکھیں نہیں کھلی میرے خیال سے کسی کی. سندھ تو بنیادی طور پر جو ہے ایک طریقے سے مکمل طور پر پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے. اور یہ جو ہے نا میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ارباب، ایک واحد شخص تھا عمران خان جو کہ پاکستان کو بچانے چاہتا تھا اور پاکستان کی وحدانی، میں بڑے سوچے سمجھے سے میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر رہا، میں تقریباً 20-22 سال سے بیرون ملک میں ہوں، بہت سارے معاملات کو میں دیکھ رہا ہوں، کئی جگہ الحمدللہ میرا ہاتھ پڑتا ہے. میں نے آپ نہیں کہہ رہا یہ بات کہ عمران خان جیل میں بند، میں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں یہ باتیں کہ پاکستان کو 3 ٹکڑوں کے اندر تقسیم کرنے کا پلان ہے. یہ قوم اگر ایک نہیں ہوگی، یہ مہاجر، یہ پنجابی، یہ پٹھان، اور اس طرح اگر آپ پڑھے رہیں گے تو آپ کو آگے جا کے غلامی کرنی پڑے گی. میرے پرانے بیانات پڑھے، آج سے تقریباً 15 سال پرانے بیان پڑھے، مساوات کے اندر جو پاکستان کے جتنے اخبارات نکلتے ہیں پرانے ٹی وی چینلز کے اوپر بہت سارے بیانات پڑھے. لیکن لوگ سنتا کون ہے؟ لوگ یہاں اس کی سنتے ہیں جس کے پاس بے انتہا پیسہ ہو، نواز شریف جیسا کوئی آدمی ہو، کوئی زرداری جیسا آدمی ہو، اس کی بات سنی جاتی. لوگ کہتے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، باقی کو کیا پتہ ہے. تو حالات جو ہے نا اس طرف جا رہے ہیں، اور آپ کے اوپر مسلط بھی وہ لوگ کر دیے ہیں، سیاستدان ہوں چاہے مقتدر حلقے کے لوگ ہوں، سب کے سب وہ کر دیے گئے جو کہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. عمران خان نے جو بات کہی تھی نا کہ مجھے آج جو ملک کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گا، وہ صحیح بات تھی، غلط بات نہیں تھی. تو اب مہاجروں کے خلاف جب کریک ڈاؤن کیا انہوں نے اس وقت سندھ کے شہری علاقوں میں، تو سارے کا سارا علیحدگی پسندوں کو لا کر انہوں نے ایکسیس دے دی. آج وہ اتنے پاورفل ہو گئے کہ جناب وہ آپ کی ریٹ کو چیلنج کریں گے. دیکھتے نہیں بار بار وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنا بلاول بھٹو صاحب، 18ویں ترمیم کیا قرآن شریف میں تھی؟ مجھے بتایا نا 18ویں ترمیم کو کسی قرآن شریف کے اندر ہے یا کوئی احادیث کے اندر ہے یا کسی فقہ کے کسی امام نے کہا 18ویں ترمیم؟ امریکہ کی طرف سے دی گئی تھی.
زرداری صاحب کو، تاکہ صوبوں کو زیادہ زیادہ خود مختار کیا جائے، ان صوبوں کو خود مختار کیا جائے جہاں پہ لسانیت ہے، صوبوں کو وہاں خود مختار کیا جاتا ہے جہاں پہ لسانیت نہیں ہوتی، ان صوبوں کو خود مختار کیا جاتا ہے جن کی ڈویژن جو ہوتے ہیں وہ انتظامی بنیادوں پر ہوتی ہے۔ جن صوبوں کی ڈویژن اگر لسانی بنیادوں پر ہوگی، ان کو خود مختاری دینے کا مطلب ہے کہ آپ کو آزادی کی طرف ان کا راستہ دکھا رہے ہو۔ لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی، ہم تو کہتے رہے لیکن نہیں، لوگ نہیں سنتے، بہرحال نہیں سنتے تو ٹھیک ہے۔ اب تو جیسے میں نے کہا نا اسٹارٹنگ کے اندر کہ پاکستان میں وہ کام ہو رہے ہیں کہ اب تو شاید معاملہ جو ہے نا نکل گیا ہے، نکل گیا ہے۔ اب تو میں نے کہا کہ اہل نظر بہت کہہ رہے ہیں، میں رابطے میں رہتا ہوں، اہل نظر بہت کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اب جو ہے نا جو صورتحال ہو رہی ہے اور جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، اب وہ اللہ کا عذاب آئے گا ڈیفینیٹ آئے گا۔ میں کہتا ہوں کوئی اگر استغفار پڑھیں، اگر کچھ کریں تو اور بات ہے، لیکن اللہ کا عذاب آئے گا اور گیہوں کے ساتھ گھن پیسے گا، اس کا بھی انتظار کریں، چاہے وہ الیکشنوں کے بعد آئے، الیکشن سے پہلے آئے، جو کچھ بھی ہے۔ باتیں کی جا رہی ہیں جناب، وہ کیا کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ڈیل، دیکھیے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ عمران خان کے ساتھ ڈول کی باتیں جو ہے نا وہ سب ایسا ہی ہیں، کوئی خاص ڈیل نہیں ہو رہی، لوگوں کے ذریعے پیغامات پہنچائے جاتے رہے مختلف اوقات میں۔ اب لوگ اس پہ ویلاگ کر رہے ہیں کہ وہ 3 دیا تھا، یہ سب بکواس باتیں۔ اصل میں عمران خان سے کچھ جو باتیں کی گئی تھیں میں کھل کر نہیں کرتا، کیونکہ پھر وہ غلط بات ہو جاتی ہے۔ کچھ معاملات میں ان کو کہا گیا تھا کہ اگر آپ اس طرح ہمارے ساتھ چلیں گے تو آپ کے کچھ معاملات درست ہو جائیں گے، لیکن عمران خان نے اچھا فیصلہ کیا، اس نے کہا کہ جب الیکشن ہوں گے تو میں الیکشن کے بعد دیکھوں گا۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، بہت اہم خبر ہے۔ عمران خان نے یہ سوچا ہوا تھا اور انہوں نے بہت اپنے قریبی سے یہ کہا تھا کہ میں کوئی بھی اگر ڈیل کی بات ہوتی ہے یا کوئی بھی اگر مسئلہ ہوتا ہے، اگر کوئی بات کروں گا تو پہلے میں الیکشن کو دیکھوں گا، الیکشن کا کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ ابھی سے میں کسی کی بات مان لوں، جو لوگ آ رہے ہیں اور بعد میں پتہ لگا عوام نے اتنی مصیبتیں برداشت کی اور بعد میں جب ووٹنگ ہو اور ووٹنگ کے جب ڈبے کھلیں تو سارے کا سارا ووٹ عوام کا میرے پاس ہو اور میں اس سے پہلے ڈیل کر لوں یا کسی بات کے اوپر ان کی میں ملک کو بچانے کی ڈیل وہ اپنے لیے نہیں کرے گا، وہ کرے گا ملک کو بچانے کے لیے کرے گا، عوام کو مشکلوں سے بچانے کے لیے کرے گا، جو 10,000 بندے جیل میں پڑے ان کو بچانے کے لیے کرے گا۔ وہ کہتے ہیں اگر میں ان کو بچانے کے لیے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ڈیل کر لوں، بعد میں پتہ لگا کہ قوم نے تو پورا فیصلہ میرے حق میں دیا تو پھر وہ سارا کام بیکار ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا تھا، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، ان کا عمران خان کا خیال ہے کہ پہلے الیکشن ہو جائے، میں الیکشن کے نتائج دیکھ لوں، اس کے بعد سوچوں گا کہ کیا کرنا ہے۔ بہت اچھا فیصلہ ہے عمران خان کا۔ سعد رضوی صاحب جو ہے تحریک لبیک پاکستان کے، ان کے رہنما نے بہت اچھا بیان دیا ہے، بڑا مجھے پسند آیا بات۔ انہوں نے کہا کہ عوام سے کہی انہوں نے کہ ان لوگوں کے لیے نہ لڑے، ان لوگوں کے اندر دشمنیاں پیدا نہ کرے، کیونکہ انہوں نے کل یہاں سے چلے جانا ہے، لندن چلے جانا ہے اور آپ نے یہیں رہنا ہے، تو لہٰذا احتیاط کریں۔ بہت اچھا پیغام انہوں نے دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہاں تو خیر لگا ہوا ہے کہ دنیا میں تو کئی مقامات پر جنگیں ہو رہی ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ حالات خراب ہیں، لیکن یہاں تو نا ہم بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ عمران کو زیادہ سے زیادہ نشان عبرت کیسے بنایا جائے، امریکہ کو کس طرح خوش کیا جائے، اور دوسری طرف جو ہے بھارت اپنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اپنی طاقت میں اضافہ کر رہا ہے، ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو اصل مسئلہ یہ ہے، جو ساری عدالتوں میں جو ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں وہاں صرف ایک ایشو ہے کہ عمران کو ایسا نشان عبرت بنایا جائے کہ بس امریکہ جو ہے یا مغرب جو ہے وہ کہے کہ دیکھو جناب نیوکلیئر طاقت ہے، جب ہم خلاف ہوئے فلاں کے تو اس کا پلین کریش ہو گیا، جب اس کو ہوا تو وہ ادھر چلا گیا، جب ہوا تو وہ ادھر ماری گئی، جب وہ ادھر گیا تو وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا، یہ سب سے طاقتور آدمی تھا، اس کو بھی ہم نے ستیہ کرا دیا، تو ہم سے بغاوت نہ کرنا۔ اور ہمارے جو لوگ ہیں کرتا دھرتا وہ بالکل من و عن اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں دوسری جگہ سب زبردست کام ہو رہا ہے۔ بھارت اپنی دفاعی طاقت میں اضافہ کر رہا ہے، اس نے نہ بھارتی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ایک ایسا ڈرون ایجاد کے لیے جو ایک ایسا اس نے آلہ ایجاد کیا ہے کہ جو ڈرون کی آواز سے اس کو ڈسکرائب کر لے گا کہ کہاں وہ ہے، نہ صرف کرے گا بلکہ اس کو نشانہ بنانے میں بھی وہ کرے گا۔ دوسرا یہ کہ انڈیا ہی کی بات ہے کہ انڈین INS نے جو ہے اپنا نیول سروس کے اندر اس نے اضافہ کر دیا ہے، ایک بڑا اس میں بحری بیڑے کا اضافہ کر لیا ہے، تو باقی سارے معاملات ہیں۔ اچھا ایک بات ہے کہ ایران نے جو حملے کیے تھے اس پہ بائیڈن صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس کو جواب دیں گے، تو بائیڈن نے، میں آپ کو بتا دوں کہ 80 تک لوگ 85 کہہ رہے ہیں، 85 نہیں ہے، میں نے معلومات کی ہے، تقریباً 80 مقامات کے اوپر چھوٹے چھوٹے حملے ہوئے ہیں، 1-2 جگہ بڑے حملے، میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں آپ کو 1-2 جگہ بڑے حملے میں، باقی چھوٹی 80 جگہوں پہ ہٹ کیا گیا ہے، جس کے اندر تقریباً کوئی 21 آدمیوں کے ان کے مارے جانے کی اطلاع ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ جہاں جہاں امریکہ نے حملے کیے ہیں وہاں پہ تمام ایران کے یا جو ان کے حزب اللہ وغیرہ کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب وہاں سے موو کر چکے تھے۔ یہ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی ڈیسائیڈڈ قسم کا حملہ تھا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم کریں گے، ہم جواب دیں گے۔ لارڈ ایسٹن کیا کر رہے تھے پرسوں بھی، لارڈ ایسٹن نے کہا ہم جائیں گے کریں گے، تو بھائی جا کے کرنے سے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یا تو 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو آپ ان کو کہہ رہے ہو کہ یہاں سے نکل لو، یا پھر ان کو تیار کرا رہے ہو۔
جیسا کہ ہمارے عمران خان صاحب سے غلطی ہوئی تھی، ہم آ رہے ہیں، کل اعلان کریں گے، پرسوں اعلان کریں گے، آج کے جلسے میں اعلان ہوگا، کرتے 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 آپ نے پوری اجازت دے دی کہ تقریباً اسلام آباد کے اندر جو 20-25 ہزار کی نفری انہوں نے لگا دی، اور جب آپ نکال دی تو جتنے لوگ نکلے اس سے زیادہ جو ہے نفری وہاں پر موجود تھی۔ تو یہ بھی کچھ ملا جلا ایسے ہی کام ہوا، یا تو یہ انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ہوا ہے یا پھر اس کے اندر کوئی بہت بڑی ٹرک استعمال ہوئی ہے۔ تو لیکن اس میں بہرحال ایران کو اتنا بڑا نقصان تو نہیں ہوا، لیکن یہ کہ اس کے باوجود بھی ایران جو ہے ان کے اوپر حملے ضرور کرے گا، ایران کے جو مزاحمت کار تنظیمیں وہ ضرور ان کے اوپر جواب دیں گے۔ حوثیز مزاحمت کاروں نے جناب آج بیلسٹک میزائل کے ذریعے اسرائیل پر حملہ کیا ہے، اس کے اندر بڑا نقصانات ہوئے ہیں، اور اس کے اندر تقریباً سنا ہے کہ 10 اسرائیلی مارے گئے ہیں، جہنم رسید ہو گئے، لیکن ابھی تک یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ کیا معاملہ ہے۔ دوسرا یہ کہ امریکہ کی مشرق وسطیٰ میں تیاریوں کو دیکھتے ہوئے شام اور روس میں جو شام پہ حملے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے روس الرٹ ہو گیا۔ روس نے جو ہے نا اپنے جو جتنے بھی نیوکلیئر وار ہیڈ ہیں ان کو 24 جو کہتے ہیں نا اٹیکنگ موڈ کے اندر رکھ دیا ہے۔ اب وہ کرتا ہے نہیں کرتا یہ تو روس کب سے کہہ رہا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال دھمکیاں ومکیاں وہ دیتا رہتا ہے کہ ہم کریں گے ہم کریں گے کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ شمالی کوریا نے اپنے سپر لارج وار ہیڈ کے ساتھ 3 لانگ رینج میزائل کا اس نے ترجمہ کر دیا ہے۔ یعنی اس وقت کہنے کا مقصد یہ کہ اس وقت اگر میں دیکھوں دنیا کے اندر مختلف 70 کے قریب جگہوں پر جو ہے نا ایک جنگ کسی کیفیت ہے، کہیں ممالک لڑ رہے ہیں، کہیں کیا کہتے ہیں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے دہشت گردی ہو رہی ہے، کچھ معاملات ہو رہے ہیں، کہیں یہ ہے کہ کسی ممالک کی پراکسیز کام کر رہی ہیں۔ 70 یا 72 جگہوں پر اس وقت جو ہے نا لڑائی کی سی کیفیت جاری ہے، اور سب اپنے اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اپنے مفادات کو دے رہے ہیں، لیکن پاکستان ایک واحد ایسا ملک ہے جو کہ صرف دیکھ رہا ہے کہ ہم نے عمران خان کو کیسے نشان عبرت بنانا ہے۔ تو کیا ہم اس طرح ترقی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس طرح آگے بڑھیں گے؟ پچھلے گزشتہ 70 سال کو دیکھتے ہوئے ہمیں آج ہی فیصلہ کرنا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔